بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو بندے کو زمین سے آسمان تک لے جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ اسے قبولیت اور رحمت کے لباس میں ڈھال دیتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور مجھے لوگوں کو نہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور سب سے آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ مضبوط دل والے بھی تھک جاتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ ہماری دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سر بلندی کا باعث ہو۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کا تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتارے گا۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو بے شمار پاؤ گے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بننا۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہو۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ دکھی اور غموں سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ فرمان رسول کرم حضرت محمد مصطفیٰ ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ مجھے اپنے ماضی پر افسوس نہیں، میں اس وقت پر افسوس کرتا ہوں جو میں نے غلط لوگوں کے ساتھ ضائع کیا ہے۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں، اور عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت ہمیں پہنچاتی ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز اور تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ میں نے جس پر بھی اللہ کا کرم دیکھا ہے اسے عاجز اور احسان کرنے والا پایا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے، کیونکہ نیکی صرف دولت دینے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ساتھ دینا بھی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان ہوگا اتنا ہی دل کا اطمینان ہوگا۔ ایمان ہی وہ قوت ہے جو خوف اور بے سکونی کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس دور ہوتا ہے۔ صفائی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی برکت بھی لے کر آتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کی جائے۔ یہ رویہ ہی دراصل اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہے۔ تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، حتیٰ کہ تم خود بھی اللہ کے ہو، اور یہ احساس غرور کو ختم کر کے عاجزی پیدا کرتا ہے۔ کسی سے محبت کرو تو ہمیشہ مخلص رہو، کیونکہ محبت میں بغیر اخلاص کے صرف دکھاوا ہے۔ نفس کو اکسانے کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے، لہذا نگاہ کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے۔ درود شریف پڑھنے اور اسے جاری رکھنے کی توفیق ملنا اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔
مومن کے لیے عید وہ دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے، کیونکہ حقیقی خوشی گناہوں سے بچنے میں ہے۔ توبہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ الفاظ کافی نہیں جب تک عمل اس کی گواہی نہ دے۔ راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ اصل روحانیت آسانیوں میں نہیں بلکہ قربانیوں میں ہے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اپنی ذات میں وہ انسان تلاش کرو جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین یہ ہے کہ جب تم ہر طرف سے ہار جاؤ اور پھر بھی مسکرا کر کہو، کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بڑی سے بڑی اور سب سے آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ مخلص لوگوں کی قدر کرو کیونکہ وہ دنیا میں بہت نایاب ہوتے ہیں۔ آسان زندگی یہ ہے کہ تم کسی چیز کا شکوہ نہ کرو اور زندگی کو جیسے ہے ویسے قبول کرو۔ کچھ لوگ زندگی میں خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اگر نیکی کے باوجود تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو جان لو کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں دکھائی ہیں، ان میں سب سے عظیم سجدہ ہے، لیکن باقی سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ گھر کے غم اور پریشانیاں باہر بیان کرنے سے اپنی توہین بن جاتی ہے۔ جس انسان کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ ہو، آنے کا شوق نہ ہو اور جانے کا دکھ نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کو ان کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری تربیت ایک اچھی معنی کی ہے۔ دوسرے کو مٹانے والے لوگ ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے جس پر بھی اللہ کا کرم دیکھا ہے اسے عاجز اور احسان کرنے والا پایا ہے۔ منافق لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس اور دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی شخصیت کے وقار اور کردار کے خلوص اور زبان کے سلیقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک سچا انسان وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ خاموشی کبھی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو سوچنے اور برداشت کرنے اور صحیح وقت پر جواب دینے کا ہنر عطا کرتی ہے۔ لفظوں کے وار وقتی ہوتے ہیں لیکن خاموشی کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ صبر وہ خوبصورت ہتھیار ہے جو دل کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور انسان کو مشکلات کے طوفانوں میں بھی قائم و دائم رکھتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان شکست نہیں کھاتا بلکہ وقت کے ساتھ اپنی کامیابی کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے۔ معاف کرنا آسان نہیں، لیکن یہی وہ عمل ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور روح کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا شخص اصل میں اپنی روح کو بلند کرتا ہے اور اپنے دل کو زخموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ زندگی لمحوں کا ایک مجموعہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑے ہوئے اثرات اور یادیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اس لیے خوشیوں کو قید نہ کرو بلکہ جیو اور بانٹو اور اپنی یادوں کو خوشبو کی طرح پھیلا دو۔ اچھی عادات کی مالک نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک کہانی ہے جو تم خود لکھتے ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بھید اس پر کھول دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تمہیں بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے اور کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو ہی قبرستان بنا لیا۔ رب وہاں سے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے، میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا اور وسیلہ، توبہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ ایک دن اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ مخلص وہ ہیں جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھتے ہیں۔
سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دیکھا کہ تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ جب تک دل پاک نہ ہو اس میں روشنی کیسے اتر سکتی ہے؟ انسان اگر اپنی نظر قابو میں نہ رکھے تو دل میں وسوسے جنم لیتے ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیاں نظر بد کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا انداز ہے، لیکن خدا الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے۔ مذہبی طریقوں میں فرق سے کچھ نہیں بدلتا، اصل چیز دل کا حال احوال ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب تنہائی میں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کو ان کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کھوئی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی کسی اور صورت میں انسان کو واپس ضرور ملتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور تمہاری مرضی ہے کہ اسے محفوظ رکھو اور ضائع کر دو۔ تمہارے اعمال وہ ہیں جن کے ساتھ تم قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہو، ان کا انتخاب خود کرو۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان کو تکلیف دیتا ہے، دوسرا وہ جو انسان کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری اپنی بے ادبی اور ناشکری سے جوڑی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور برے کلام کا زخم روح پر ہوتا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ماں کی دعا وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے، اور ماں کی تربیت وہ روشنی ہے جو نسلوں کو منور کر دیتی ہے۔ ماں کا دل اللہ کی رحمت کا ایک عکس ہے، جو اولادہ کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ ہر حال میں سہارا بنتا ہے۔ مضبوط ماں وہ ہے جس کی خاموشی بھی نصیحت بن جائے، اور جس کی مسکراہٹ میں بچوں کے لیے حوصلے کا سمندر چھپا ہو۔ سمجھدار ماں اپنے بچوں کو پر لگانا سکھاتی ہے تاکہ وہ اپنی اڑان خود بھر سکیں اور اپنی منزل خود بنا سکیں۔ دولت سے عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، لیکن سکون سے گھر بنتے ہیں۔ اصل دولت وہ نہیں جو خزانے میں رکھی ہو، بلکہ وہ ہے جو دل میں اطمینان اور رشتوں میں محبت اور زندگی میں برکت کی صورت میں نظر آئے۔ عزت کبھی زبردستی اور مانگنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ ایک روشنی ہے جو کردار کی سچائی اور رویے کی شرافت سے خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔ وہ انسان کبھی بے عزت نہیں ہوتا جو دوسروں کو عزت دینا جانتا ہو۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم چھپانے سے نہیں بلکہ دل سے نکالنے اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ انسان کے دل کا بوجھ ہلکا تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنا درد دوسروں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بیان کرے۔ رشتے خون کے ہونے سے نہیں جوڑتے، بلکہ احساس اور قربانی اور اعتماد کے دھاگے سے پروئے جاتے ہیں۔ جب احساس ٹوٹ جائے تو سب سے قریبی رشتہ بھی اجنبی لگنے لگتا ہے، اور جب احساس قائم رہے تو اجنبی بھی اپنے لگنے لگتے ہیں۔ کامیابی صرف خواب دیکھنے والوں کے پاس نہیں جاتی، بلکہ ان کے پاس آتی ہے جو خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ خواب آنکھوں میں چمکتے ہیں، لیکن محنت ان خوابوں کو تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ ماں کی تربیت اگر حکمت کے ساتھ ہو تو بچے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنی پہچان کھونے کی بجائے مزید نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ماں کا کردار ایسا سایہ ہے جو گرمیوں کی دھوپ میں ٹھنڈک اور سرد راتوں میں سکون عطا کرتا ہے۔ مضبوط ماں اپنی اولاد کو صرف سہارا نہیں دیتی بلکہ انہیں یہ یقین بھی دیتی ہے کہ وہ اپنی محنت سے ہر پہاڑ سر کر سکتے ہیں۔ ماں کے وجود میں وہ طاقت ہے جو دعاؤں سے تقدیر بدل دیتی ہے اور محبت سے دلوں کو زندگی بخش دیتی ہے۔ یہ سب الفاظ گویا ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک مضبوط اور سمجھدار ماں نہ صرف گھر کو سنبھالتی ہے بلکہ اپنے بچوں کی شخصیت کو بھی کامیاب، خود مختار اور با اعتماد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مضبوط اور سمجھدار ماں 6 نشانیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو کامیاب اور خود مختار اور با اعتماد بناتی ہے۔ نمبر 1، خود اعتمادی کا عملی نمونہ بننا۔ مضبوط ماں بچوں کو صرف نصیحت نہیں کرتی بلکہ اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی کس طرح حوصلہ
صبر اور اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے کہ زندگی کے مسائل سے ڈرنا نہیں بلکہ انہیں حل کرنا ہے۔ نمبر 2، محبت اور نظم و ضبط کا توازن۔ سمجھدار ماں نہ بچوں کو حد سے زیادہ لاڈ پیار میں بگاڑتی ہے اور نہ ہی سختی سے ڈراتی ہے، بلکہ محبت اور ڈسپلن کے بیچ ایک ایسا توازن قائم کرتی ہے جو بچوں کو نرمی کے ساتھ اصول سکھاتا ہے۔ نمبر 3، خود مختاری سکھانا۔ مضبوط ماں اپنے بچوں کو ہر وقت سہارا نہیں دیتی، بلکہ انہیں خود اپنے فیصلے لینے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور ذمہ داری اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ یہی چیز بچے کو زندگی میں مضبوط اور آزاد بناتی ہے۔ نمبر 4، مثبت سوچ پیدا کرنا۔ سمجھدار ماں اپنے الفاظ اور رویے سے بچوں میں امید اور شکر گزاری اور مثبت سوچ پیدا کرتی ہے۔ وہ ہر ناکامی کو سبق اور ہر کامیابی کو رحمت سمجھنا سکھاتی ہے۔ نمبر 5، اخلاق اور اقدار کی تعلیم۔ مضبوط ماں بچوں کو صرف دنیاوی کامیابی نہیں سکھاتی، بلکہ سچائی اور عزت، خدمت اور دوسروں کے احساس جیسے اخلاقی اصول بھی ان کی شخصیت کا حصہ بناتی ہے۔ نمبر 6، اعتماد دلانا اور حوصلہ بڑھانا۔ سمجھدار ماں بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وہ ان کے خوابوں پر یقین رکھتی ہے اور انہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی محنت سے ہر منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیاب اور خود مختار اور با اعتماد بچے وہی ہوتے ہیں جن کی تربیت ایک ایسی ماں کرتی ہے جو خود اپنے کردار میں مضبوط اور محبت میں مخلص اور سوچ میں روشن ہو۔ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جسارت نہ کرو، کیونکہ اس کی نافرمانی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے، اور ایمان کی خوشبو ان دلوں میں بسی ہوتی ہے جو رات کے سناٹے میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت عطا فرما، ہمارے عملوں کو پاکیزہ فرما، اور ہمیں اپنی خوشنودی اور سکون اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔